बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर टक टक करती, जैसे किसी गुमशुदा लम्हे की गवाही दे रही हों। रिमशा यूनिवर्सिटी से वापस आ चुकी थी, मगर दिल किसी और दुनिया में खोया हुआ था। वो रोज़ की तरह अपने कमरे में जाकर पुरसुकून खामोशी में बैठ गई और डायरी खोलकर लिखने लगी। आज भी वही चेहरा आंखों में घूमता रहा, ज़ुहैब। ये नाम लिखते ही रिमशा की सांसें तेज हो गईं। वो ज़ुहैब जो उसे उस महफिल में मिला था, जहां रोशनी थी, लोग थे, खुशियां थीं, और दरमियान में वो लड़का जिसकी मुस्कुराहट ने रिमशा की जिंदगी का रंग बदल दिया था। वो लम्हा अब भी याद था जब ज़ुहैब ने पहली बार रिमशा से बात की थी। रिमशा शर्मीली, खामोश और खुद में गुम रहने वाली लड़की थी, और ज़ुहैब बिल्कुल उसके बरक्स, पुरएतमाद, खुशमिजाज और लोगों में घुलने मिलने वाला। आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? ज़ुहैब ने नर्म लहजे में पूछा था, और रिमशा ने शर्माते हुए कहा था, खामोशी भी एक ज़बान होती है, हर कोई समझ नहीं सकता। ये मुख्तसर जुमला दोनों के दिलों में वो दरवाज़ा खोल गया, जहाँ से मोहब्बत की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता अंदर उतरने लगी। यूनिवर्सिटी के दिन खूबसूरत हो चुके थे। ज़ुहैब सुबह का पहला पैगाम भेजता, उठ गई, आज तुम्हारी मुस्कुराहट देखे बगैर दिन शुरू नहीं होगा। रिमशा इसे पढ़कर मुस्कुरा देती और सारा दिन दिल में एक रोशनी सी जगमगाती रहती। वो एक दूसरे के साथ क्लासेस, लॉन की चहलकदमी, छोटे छोटे झगड़े और बेसास्ता हंसने के लम्हे जीने लगे थे। रिमशा ने पहली बार महसूस किया कि ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि किसी के साथ जीने का नाम है। फिर एक दिन ज़ुहैब ने उसे शहर के खूबसूरत बाग में ले जाकर संजीदा लहजे में कहा, रिमशा, दुनिया की हर चीज़ मिट जाती है, वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए वक्त से आज़ाद है। तुम चाहो या न चाहो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी मान चुका हूँ। रिमशा कुछ लम्हे चुप रही, फिर खामोशी से अपना हाथ ज़ुहैब की हथेली में रख दिया। वो लम्स ज़ुहैब के दिल पर नक्श बन गया। वो दिन, वो शाम, वो लम्हा उनकी मोहब्बत की बुनियाद बन चुका था। मगर तकदीर ने लम्हात की कीमत चुकाने का फैसला पहले ही कर रखा था। जिंदगी जैसे किसी हसीन ख्वाब की मानिंद चल रही थी, लेकिन ख्वाब कितने भी खूबसूरत हों, आंख खुलते ही बिखर जाते हैं। ज़ुहैब अब रिमशा की जिंदगी का वो मरकज़ बन चुका था जिसके गिर्द उसकी हर खुशी घूमती थी। मगर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। ज़ुहैब की तबीयत खराब रहने लगी, कभी हल्का बुखार, कभी जिस्म में दर्द, कभी थकन का एहसास। पहले पहल रिमशा ने सोचा कि ये मौसमी असरात होंगे, लेकिन जब ज़ुहैब ने खुद को कमज़ोर और बुझा बुझा महसूस करना शुरू किया तो डॉक्टर से रुजू किया गया। चंद इब्तिदाई टेस्ट, दवाएं और इंतज़ार। रिमशा हर लम्हा उसके साथ रही, नरमी से दिलासा देती, मुस्कुराती, जैसे कोई दुख ना हो, लेकिन उसकी अंदरूनी बेचैनी उसके चेहरे पर छिपी नहीं रहती थी। फिर वो दिन आया जिसे रिमशा आज भी याद करती है। वो दिन जब डॉक्टर ने उन्हें कमरे में बुलाकर कहा, हमें अफसोस है, ज़ुहैब को ब्लड कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज पर। लम्हे के लिए दुनिया जैसे थम गई। रिमशा के कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, आखिरी स्टेज। रिमशा ने ज़ुहैब की तरफ देखा, उसके चेहरे पर मुकम्मल खामोशी थी, जैसे उसने सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं सुना। कुछ देर बाद ज़ुहैब आहिस्ता से बोला, तो अब बस थोड़े दिन बाकी हैं। डॉक्टर ने नज़रें झुका लीं। रिमशा का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो, ऐसा महसूस हुआ। वो आंसू जो वो रोके बैठी थी, अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस रात रिमशा तन्हा अपने कमरे में थी। वो रोती रही, बार बार अपनी डायरी खोलती, पर कुछ लिख ना पाती। सिर्फ इतना लिखा, मैं क्यों नहीं मर गई। अगले दिन ज़ुहैब ने उसे बुलाया। उसकी आंखों में नरमी मगर लहजे में कड़वाहट थी। रिमशा, तुम मेरे बगैर जी लो, मैं ख़त्म हो रहा हूं और तुम नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। छोड़ दो मुझे, आज़ाद हो जाओ। रिमशा की आंखों में बिजली सी कौंधी। उसने ज़ुहैब का हाथ पकड़ा और कहा, जब मैंने तुम्हें चाहा तब अंजाम की परवाह नहीं की। तुम्हारी जिंदगी अब मेरी इबादत है। तुम जियो या मरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ज़ुहैब की आंखें भर आईं, मगर वो खामोश रहा। मोहब्बत कभी कभी खामोशी में गहराई से बोलती है। उसके बाद रिमशा ने अपनी सारी दुनिया ज़ुहैब की बीमारी के गिर्द बना ली।
اسپتال کے چکر، دوائیوں کا خیال، زہیب کی مسکراہٹ کے لیے چھوٹے چھوٹے جھوٹے لطیفے اور خود کی ہر خواہش کو مار دینا، یہ سب رمشا کا معمول بن چکا تھا۔ وہ راتوں کو جاگتی، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرتی، دعائیں مانگتی اور صبح ایک نئی امید لے کر اسپتال جاتی۔ مگر زہیب کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہوتا جا رہا تھا، آنکھوں کے گرد سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور اس کی سانسیں کبھی تیز تو کبھی ہلکی ہو جاتی تھیں۔ رمشا جب بھی اس کا ہاتھ پکڑتی، دل کی کسی کونے میں ڈر سا پیدا ہوتا، کہیں آخری بار تو نہیں۔ سردیوں کی وہ اداس شام جب سورج جلدی غروب ہو گیا تھا، رمشا اسپتال کی کھڑکی سے باہر ساکت بیٹھی تھی۔ درختوں کے پتے ساکت تھے، ہوا جیسے تھم گئی ہو، جیسے کائنات کو بھی علم ہو چکا ہو کہ اب کوئی جدائی قریب ہے۔ زہیب اس وقت وارڈ میں سویا پڑا تھا، چہرے پر تھکن تھی اور سانسیں دھیمی تھیں۔ رمشا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، ہاتھ کو اپنی ہتھیلیوں میں لے کر دبایا اور بے اختیار آنکھیں نم ہو گئیں۔ زہیب کی آنکھ کھلی، وہ مسکرایا جیسے چاہتا ہو کہ رمشا کو آخری بار مسکراتے دیکھے۔ رمشا، اس کی آواز کمزور تھی جیسے کسی غار سے آ رہی ہو۔ آج کچھ کہنا ہے تم سے۔ رمشا چونک گئی، جلدی سے آنسو پونچھ کر بولی، کیا؟ زہیب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، وعدہ کرو کہ میرے جانے کے بعد خود کو ختم نہیں کرو گی، وعدہ کرو کہ زندہ رہو گی میری یاد کے ساتھ۔ رمشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کا دل جیسے رک سا گیا۔ زہیب، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم پھر اپنے باغ میں بیٹھیں گے، تم وہی چاکلیٹ والی باتیں کرو گے اور میں تمہیں آنکھیں دکھاؤں گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ زہیب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی بات کاٹی اور بہت دھیمی آواز میں کہا، محبت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، لیکن محبت کرنے والے ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے۔ اس کے یہ الفاظ رمشا کے وجود میں گونجنے لگے۔ کمرہ خاموش تھا، مشینوں کی بیپ بیپ اور دل کی دھڑکن جیسے ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہوں۔ زہیب کی سانسیں کمزور ہوتی جا رہی تھیں، اس کی پلکیں بوجھل تھیں لیکن آنکھیں رمشا پر جمی تھیں، شاید آخری بار۔ اچانک اس کی انگلیاں رمشا کی گرفت سے ڈھیلی ہونے لگیں۔ رمشا نے گھبرا کر نرس کو بلایا، ڈاکٹر دوڑا، تیماردار بھاگے، لیکن وہ ایک لمحہ آ ہی گیا جس کا رمشا کو ڈر تھا۔ مشین کی بیپ سیدھی لائن میں تبدیل ہو چکی تھی، زہیب جا چکا تھا۔ رمشا وہیں فرش پر بیٹھ گئی، اس کے وجود سے چیخ نکلنے کو تیار تھی لیکن زبان پر خاموشی کا پہرا تھا۔ وہ صرف اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی، وہی ہاتھ جو کبھی اس کی انگلیاں تھام کر کہا کرتا تھا، تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر جھکا کر رمشا کی طرف دیکھا، لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی۔ زہیب کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، چہرے پر سکون تھا جیسے اس نے اپنا سب کچھ رمشا کے حوالے کر دیا ہو۔ اس رات رمشا اپنی ڈائری کھول کر صرف ایک جملہ لکھ سکی، آج میری دنیا مر گئی اور میں زندہ ہوں صرف سانس لینے کے لیے۔ سورج ابھی نکلا بھی نہ تھا جب زہیب کا جسد خاکی اسپتال سے اس کی گھر لایا گیا۔ گلی کے ہر کونے میں سناٹا تھا، جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ سفید کفن میں لپٹا وہ شخص جس نے کبھی رمشا کے لیے زندگی کے خواب بنے تھے، اب صرف ایک خاموش وجود تھا۔ اس کی ہنسی، وہ شوخی، وہ محبت بھری شرارتیں سب خاموش ہو چکی تھی۔ رمشا چپ چاپ اس کی سرہانے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو تھمے نہیں تھے، لیکن وہ چیخنے چلانے والوں میں سے نہ تھی۔ وہ غم کو اندر پی جانے والی لڑکی تھی، اپنے جذبات کو ڈائری میں قید رکھنے والی، آنکھوں سے چیخنے والی۔ زہیب کے ماں باپ بھی نڈھال تھے، مگر سب کی نظریں رمشا پر ٹکی تھی۔ وہ جو نہ بیوی تھی، نہ کوئی رشتہ، مگر زہیب کی دنیا تھی۔ تدفین کا وقت آیا، لوگ کندھوں پر زہیب کو لے جا رہے تھے، اور رمشا کا دل جیسے ہر قدم کے ساتھ پھٹتا جا رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کی روح اس کے جسم سے الگ کر رہا ہو۔ قبر کھودی گئی اور زہیب کو اس میں اتارا گیا۔ رمشا بس دیکھتی رہی، آنکھیں خشک ہو چکی تھی، یا شاید اتنا رو چکی تھی کہ مزید آنسو بچ ہی نہ تائے تھے۔ جنازے کے بعد لوگ واپس جانے لگے۔ رمشا سب سے پیچھے قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئی، سرد مٹی پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، تم نے کہا تھا محبت وقت سے آزاد ہے،
اور تم واقعی وقت سے آگے نکل گئے۔ تم نے مجھے جینے کے لیے چھوڑا، مگر زہیب تم نہیں جانتے، تمہارے بغیر میں صرف سانس لے رہی ہوں، زندہ نہیں ہوں۔ رمشا نے ڈائری کا وہ صفحہ قبر پر رکھ دیا جس پر زہیب کی آخری نظم درج تھی۔ اس نے اسے آخری بار پڑھا۔ جب میں نہ رہوں تو جان لینا کہ تمہاری یادیں میری جان بن گئیں۔ میں قبر میں بھی مسکراؤں گا اگر تم میرے نام کی تسبیح لبوں پر رکھو گی۔ رمشا دیر تک وہاں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن رمشا کا دن تو کب کا ڈھل چکا تھا جس دن زہیب گیا تھا۔ اگلے کئی دن وہ روز قبر پر جاتی۔ لوگ کہتے، چھوڑ دو، آگے بڑھو، وہ اب نہیں رہا۔ مگر رمشا صرف مسکرا کر کہتی، محبت سے مرنے سے لوگ مرتے نہیں، جینے کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس نے اپنا فون بند کر دیا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ اب وہ صرف ایک کام کرتی، روز قبر پر جانا، زہیب سے باتیں کرنا اور واپس آ کر اس کی یادوں میں سونا، تنہا، خاموش اور خالی۔ وقت آگے بڑھتا گیا، مگر رمشا کے لیے ہر دن وہی تھا جس دن زہیب گیا تھا۔ مہینے بیت گئے، موسم بدلے، لوگوں نے اپنے زخم بھلا دیے، لیکن رمشا ایک لمحے میں قید ہو چکی تھی۔ وہ لمحہ جب زہیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آخری بار مسکرایا تھا۔ اس کے بعد رمشا نے کبھی اپنی زندگی کی جانب نہیں دیکھا، بس اس کی یاد میں رہنے لگی۔ زہیب کی قبر پر روز جانا اب اس کا معمول تھا۔ وہ چپ چاپ مٹی پر ہاتھ رکھ کر اس سے گھنٹوں باتیں کرتی، اپنی ڈائری سناتی اور پھر واپس آ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، فقط زخم ہوتے تھے۔ کھانا، دوست، دنیا سب اس کے لیے بے معنی ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ بیمار پڑ گئی، جسم کمزور، آنکھیں بجھی ہوئی، چہرے پر زردی، جیسے روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی، مگر کوئی بیماری سمجھ نہ آ سکی۔ ماں باپ روتے رہے، لیکن رمشا نے صرف ایک بات دہرائی، میں جینا نہیں چاہتی، زہیب کے بغیر زندگی نہیں۔ کچھ دن بعد وہ بستر سے ہی نہ اٹھی۔ آخری رات جب اس کی سانسیں ہلکی ہو رہی تھیں، اس نے ماں سے کہا، امی، میری ڈائری میری قبر میں رکھ دینا اور میرا جنازہ زہیب کے پہلو میں، وہ میرا آخری وعدہ تھا۔ ماں روتی رہی، لیکن رمشا کی آنکھیں پرسکون تھیں، جیسے کسی نے برسوں کا بوجھ اتار دیا ہو۔ اگلی صبح رمشا کی سانس تھم چکی تھی، ہاتھوں میں زہیب کی تصویر تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وصل کی روشنی۔ لوگوں نے جنازہ اٹھایا، ماں باپ نے بے جان وجود کو سینے سے لگا کر پکارا، لیکن رمشا جا چکی تھی، اس کے پیار کے پاس، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی قبر زہیب کے پہلو میں بنی، اور اس کی ڈائری، وہ جس میں وہ ہر دن اپنی محبت لکھتی تھی، اس کی قبر پر دفنا دی گئی۔ ایک صفحے پر آخری جملہ درج تھا، محبت مر نہیں سکتی، ہم مر گئے، مگر ہماری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ قبر پر کتبہ آج بھی ہے، زہیب اور رمشا، دو جسم ایک روح، محبت جو ادھوری رہ گئی مگر ختم نہ ہوئی۔ یہ تھی کہانی محبت جو ادھوری رہ گئی، ایک ایسی محبت جو جسمانی دنیا میں پوری نہ ہو سکی مگر روح میں امر ہو گئی۔ محبت سچی ہو تو فاصلہ صرف جسموں کا ہوتا ہے، روحیں تو ہمیشہ جڑی رہتی ہیں۔